سے مبارک ہو کہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل مال خریدتے وقت گاہک اس مال کی خواہ برائی بیان کرتا ہے۔ یہ بڑا عجیب ہمارا معاشرے میں ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی دکاندار کے پاس دکان پہ مال لینے جائے گا، حالانکہ اس کو الف میں بھی نہیں پتا اس چیز کی۔ مثال کے طور پہ چونکہ آپ کی گارمنٹ کی مارکیٹ ہے، کوئی شخص آیا آپ کے پاس، اس نے دیکھا کہ یہ آپ شرٹ بیچ رہے ہیں یا لباس بیچ رہے ہیں، اس نے آتے ہی اس کی برائی بیان شروع کر دینی ہے۔ یہ تو بھائی جناب اچھا نہیں ہے، اس کا تو کلر بھی فیڈ ہو رہا ہے، اس کی تو سلائی بھی درست نہیں ہے، اس کی تو فٹنس بھی ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کو یہ کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ سے کسی طریقے سے مال کی قیمت کم کروا لے۔ اور اس کے اپوزٹ جو دکاندار ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب اس کی وہ تعریفیں بیان کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو بھی نہیں پتا تھا، اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس مال میں یہ خوبیاں ہیں، لیکن چونکہ اب مقابلہ جاری ہے، ادھر سے وہ برائی بیان کرے گا، ادھر سے یہ خوبیاں بیان کرے گا، حالانکہ اس کے جانے کے بعد اپنے سے سوال کرے گا مجھے کب پتا چل گیا اس میں یہ خوبی ہے۔ پتا کچھ نہیں ہوتا، بس مال بیچنا ہے، اس کو سامنے سے ریٹ کم کروانا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی، اس کی مذمت بیان نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں کہ اپنی مال کی خواہ تعریف بیان کرو، خریدنے جاؤ تو اس کی برائی بیان کرو، اسی طرح کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر لیں، اسی طرح جھوٹ یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، میں اس کی مجھے وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سیلز مین کو رکھا ہی جھوٹ بولنے کے لیے جاتا ہے، جتنا اچھا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا وہ سیلز مین ہوگا۔ اگر یہاں سیلز مین مجھے سن رہے ہیں، ایسی روزی کا فائدہ نہیں ہے جو جھوٹ بول کر حاصل ہو۔ یاد رکھیے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ ہم یہ کہتے تو ہیں، مگر یہ ایمان، یہ توکل کیوں نہیں آتا کہ جو روزی مجھے مل کر رہنی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، پھر بھی میں جھوٹ بولوں اور اپنی روزی کو حرام کر لوں، اپنے کاروبار کو میں خراب کر لوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جھوٹ حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور آج تو ہنس ہنس کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ گاہک چلا جائے تو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، میں نے اس کو بڑا بیوقوف بنا دیا، ارے میں نے تو اس کو وہ باتیں کی کہ وہ میرے دام میں آ گیا، مال خرید کر چلا گیا، میں نے جناب ڈیفیکٹڈ پیس جو تھا اس کو اس انداز سے اس کو پیش کیا کہ وہ خرید کر چلا گیا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے سیلز مین۔ سوچے میرے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سوچئے آج ہنس ہنس کر تو گناہ ہو رہے ہیں، جھوٹ ہنس کر بولا جا رہا ہے، غیبت ہنس کر کی جا رہی ہے، کسی کا نام بگاڑا جا رہا ہے، کسی کی فلم چڑھائی جا رہی ہے وہ بھی ہنس کر کی جا رہی ہے، فلم دیکھی جا رہی ہے ہنس کر، ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے ہنستے ہنستے۔ کون سا کام ہے، کون سا گناہ ہے جو ہنستے ہنستے ہم نہیں کرتے، کبھی افسوس ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا کہ جو ہنستے ہنستے گناہ کرے وہ روتے روتے جہنم میں داخل ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ انبیاء کرام نے بھی اپنے رزق کمانے کے لیے کوششیں کی، صحابہ کرام نے بھی کوششیں کی، مطلب رزق کمانا بہت اچھی بات ہے، کوئی کپڑے سی کر، کوئی تجارت کر کے، کوئی بڑھئی کا پیشہ اپنا کر رزق حلال کمایا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی فرمایا کرتے، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کاروبار کرتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر فرماتے، حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام تجارت فرماتے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی فرماتے، اور حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل فرماتے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑ بکریاں چراتے، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بنا کر، فوجی لباس جو ہوتا ہے وہ بنا کر اپنی گزر اوقات فرمایا کرتے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بادشاہت مشہور، روئے زمین پر ان کی ایسی بادشاہت کہ درختوں کے وہ کیا کرتے تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود درختوں کے پتوں اور چھال کے چھلکے اور بوریاں اور زنبیل سے ٹوکریاں بنا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ کیسی عاجزی تھی، رزق حلال کمانے کا کیسا جذبہ تھا۔ انبیاء تھے، ارے ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے صحابہ ان کی خدمت کرتے اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے، مگر دوسروں سے لینا پسند نہ کیا، اپنے ہاتھ کی کمائی پر بھروسہ کیا، اور اسی میں بھلائی ہے۔ بعض اوقات ذہن بن جاتا ہے یار مجھے میرا بھائی پال رہا ہے، میرے والد کام کر رہے ہیں، میرا چچا بڑا امیر ہے، اس سے پیسے مل جاتے، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائی، اپنے ہاتھ کی کمائی میں برکت ہے، اگر وہ رزق حلال، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، بھلے تکلیف اٹھانی پڑے، اس کی برکتیں بھی تو ہیں، اور ہمارے انبیاء یہ کیا کرتے۔ اب آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے، خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابوبکر، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، مگر تجارت فرماتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ازخر نامی خرد رو گھاس جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے اور مزدوری فرماتے۔ شیر خدا، داماد رسول، آج جناب کسی پیسے والے کا داماد بن جاؤں تو زندگی میں آسانی آ جائے، کام نہیں کرنا۔ مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، مگر کیا کرتے، جنگل میں جا کر خود بخود اگ جانے والی گھاس کو کاٹتے اور اس کو لا کر مدینہ طیبہ میں بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے۔ سیدنا حاتم بن بلتعہ مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے، روٹیاں پکاتے۔ سیدنا سلمان فارسی کتنے بڑے صحابی، چٹائیاں بیچا کرتے۔ سیدنا عمرو بن عاص اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب تھے، کسائی کا کام کرتے، گوشت بیچتے تھے۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے۔ حضرت سیدنا طلحہ کپڑے کا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار فرماتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر بنا کر بیچا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے کتنے بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان کا جب نام پکارتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ سر ادب سے جھک جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے انہوں نے زندگی میں صرف عبادت کی ہوگی، زندگی میں صرف جناب اللہ اللہ کیا ہوگا، نیکی کی دعوت عام کی ہوگی، پتا چلا یہ بھی کاروبار کرتے تھے، مگر کہاں پہنچ گئے، کس مرتبے پر پہنچے کہ آج دنیا ان کی زندگی سے تربیت اور ہدایت کے مدنی پھول چنتی ہے۔ تو پتا چلا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ، رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ بھی بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نیک بن سکتا ہے، اپنے مرتبوں کو اور آگے کی طرف مالک کریم کی طرف لے جا سکتا ہے، مگر نیت اچھی ہو، رزق حلال کمائے اور اتنا کمائے جتنی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر بندہ دنیا میں رہے تو ٹھیک ہے، دنیا اس کے اندر آ جائے یہ ٹھیک نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ بازار آئیے، کام کیجئے، مگر دل یاد خدا میں ہو، نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے جائیے، عبادت کا وقت ہو عبادت کیجئے، جھوٹ مت بولیے۔ کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے، اگر اسی کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح آپ بازار میں آئیے، مگر بازار میں آپ رہیے، اپنے اندر بازار کو مت آنے دیجیے کہ دن رات صبح شام کام کام کام۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو نیند میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، فون پھر بھی آن ہے بھائی، مجھے پھر ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ فون کر سکتے ہو۔ ارے بھائی صرف دنیا ہی رہ گئی ہے، رات کو گھر والوں کو وقت دیجیے، نمازوں کے لیے وقت نکالیے، تلاوت کے لیے وقت نکالیے۔ بندہ سوچے میں صبح شام کتنا بولتا ہوں، صبح شام بولتے 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 تھکتے نہیں ہیں، یہ سوچے میں نے ڈبل 12 گھنٹے میں اتنے الفاظ بولے جس کو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، پورے دن میں میری زبان نے ذکر کتنا کیا، اسی زبان سے میں نے اپنے کاروبار کی ترقی، مال بیچنے کے لیے چپڑ 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 بولتا رہا،
اپنے رب کا نام کتنی بار اس زبان سے لیا، درود کتنا پڑھا، میں نے تلاوت قرآن کتنی کی، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔